وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے دوستو، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، قرآن کریم کی آیت کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی مبارک مہینہ، بلیسنگ منتھ ہمارے سروں پر آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرمائے. اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ آسان فرمائے. اللہ اس مہینے کی عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی بیمار ہو اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے، اور خصوصاً ڈائبٹیز کے بیماروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنا آسان فرمائے. ایک نفلی روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بندی کو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی مسافت ہے اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. ایک نفلی روزے پر اگر رمضان کا فرض روزہ رکھ لیا تو کتنا ثواب ملے گا، اس کا اندازہ صرف اس حدیث سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ. ساری عبادتوں کا ثواب اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جا کر میرے بندے کو، میری بندی کے اس جو انہوں نے عبادت کی ہے، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کو جا کر ان کے نام اعمال میں لکھ دو. لیکن بخاری شریف میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. اللہ اس کا ثواب دیں، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک بعض صوفیوں کے یہاں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اللہ اس بندے کا اور بندی کا بدلہ بن جاتا ہوں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ آنے والا مہینہ ہم سب کے لیے اللہ آسان فرما دے. اس میں جو بھی عبادت
جب کبھی کی جائیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو نیکسٹ ویک رمضان میں کیا اعمال کرنے ہیں اور رمضان کے کیا فضائل ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس درس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس جنازے کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جس کا بھی انتقال ہو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے، کتاب الرقاق میں ہے یہ حدیث، باب سکرات الموت میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس گھر پر آ جاتی ہے اور 1 اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ کون سی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل و عیال، یعنی جو بھی دفن کرنے کے لیے ساتھ میں گئے ہیں وہ دفن کر کے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنا چچا، رشتہ دار، ماموں، خالہ، جو بھی ہو، سب کو جو بھی انتقال کر گئے ان کو دفن کر کے فیملی ساری جو ہے دفن کر کے واپس گھر پر آ جاتے ہیں، اور تھوڑا کچھ جو سامان ساتھ لے گئے ہیں، اب تو سامان بھی نہیں لے جاتے ہیں، اسی بہت کم ایسا ہوتا ہے، یا کوئی چادر لے گئے ساتھ میں، یا کوئی پھاورا لے گئے کھودنے کے لیے، یا پھر میت کے ساتھ جنازہ جو جاتا ہے، مسجد کا جنازہ ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں، اسی میں رکھ کر میت کو لے جاتے ہیں۔ آج کل تو کفن ہوتا ہے، کفن میں رکھ کے لے جاتے ہیں، کفن میں، سو جو بھی ہو اس کو واپس لے آتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے قبر میں؟ 2 چیز تو واپس آ گئی، اب قبر میں یہ اکیلا مردہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ قبر میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں سوائے اس کے اعمال۔ یہ بات ضرور یاد رکھے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اگر دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت بہت لمبی ہے، بہت لمبی اور ہمیشہ رہنے والی، وہ اینڈ اس کا نہیں ہے، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا امام غزالی نے دنیا کو، پوری دنیا کو، اگر ایک ہال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کو اگر جو کے دانے کے ساتھ بھر دیا جائے یا گیہوں کے دانے کے ساتھ اگر بھر دیا جائے، پھر ایک پرندہ 1 ملین نہیں، امام غزالی کہتا ہے 10 ملین سال کے بعد ایک دانہ آج لے گیا، واپس آئے گا 10 ملین ایئرز کے بعد۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک ایک دانہ لے جائے گا، ہر 10 لاکھ سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کے دانے ختم ہوں گے، لیکن آخرت اتنی لمبی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کرو آخرت کتنی لمبی ہوگی۔ امام غزالی کی اس بات کو احیاء العلوم کے 7ویں جلد میں صفحہ 199 پر امام غزالی نے اس کو لکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں مسجد قباء کی، اگر اس ہال کو مستد سیٹ کے ساتھ یا چاول کے ساتھ یا گیہوں کے ساتھ یا جو کے ساتھ بھر دیا جائے، ہر 10 لاکھ سال کے بعد کوئی آدمی ایک دانہ لے جائے، ایک دانہ، تو معلوم نہیں کتنے اربوں خربوں سالوں کے بعد وہ دانے ختم ہوں گے، جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے چھوٹے ہال کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو پوری دنیا کی مثال دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف اس ہال کی مثال دیتا ہوں۔
تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے دانے ایک نہ ایک دن، لیکن آخرت کی زندگی کتنی طویل ہوگی کہ اس کے مقابل میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 1455 سال ہونے آئے، 50 سال میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس وقت میرے اور قیامت کے درمیان میں جو شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی ملا کر کھڑی کرو تو اوپر کتنا حصہ ہے، اوپر جتنا حصہ ہے اتنا باقی ہے۔ اب اتنے کو 1400 سال ہو گئے، ابھی قیامت آئی نہیں۔ صحابہ کرام اپنی قبر میں سوئے ہیں 1400 سال سے۔ اس کو کہا یہ دنیا چھوٹی، پتہ نہیں چلے گا، لیکن آخرت کا تو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کے سر و سامان اور دنیا کی زندگی کی چیزیں آخرت کے مقابل میں کچھ نہیں، تھوڑا۔ اللہ کہہ رہے اگر کوئی آدمی ساری دنیا کی سلطنت اس کو مل جائے، بادشاہ بن جائے ساری دنیا کی، ساری سیاہ سفید کا مالک ہو جائے اور کالے اور سفید کا مالک، تب بھی کیا؟ یعنی جہاں رات ہے اس کنٹری کا بھی، جہاں دین ہے اس کنٹری کا بھی مالک بن گیا، تب بھی کیا ہوا؟ آخرت میں ادنا جنتی کو یہ پوری دنیا کا مالک ہو گیا، یعنی جہاں رات ہے ابھی اس کنٹریوں کا بھی، اور جہاں دین ہے اس کنٹریوں کا بھی مالک ہو گیا۔ آخرت میں لاسٹ جنت سے نکلنے والا جو بھی مسلمان ہوگا، لاسٹ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہیں مسلمان؟ کوئی پہلے نمبر پر گروپ ہوگا، دوسرے نمبر پر گروپ ہوگا، تیسرے نمبر پر گروپ ہوگا، یہ لاسٹ میں نکلنے والا، اس کو ایسی ایک دنیا نہیں 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی، 10 دنیا۔ وہ لاسٹ نکلنے والا جو پہلا جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ہمارے پاس تو دنیا کی سلطنت ہے نہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو شمار کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک مکان ہے، گاڑی ہے، اور کیا ہے؟ 2 مکان ہے، 4 مکان ہے، 5 مکان، اور کیا ہے؟ یہ تو بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سیاہ و سفید کا بادشاہ ہے، اس کی بات۔ ہمارے پاس تو نہ پوری دنیا ہے اور نہ ملک ہے، نہ بریڈ فورڈ پورا ہمارے قبضے میں ہے، نہ بریڈ فورڈ 8 پورے قبضے میں، چلو فورگیٹ بریڈ فورڈ 1 to 35، نہ پورا گاؤں۔ ایک مکان مشکل سے 2-4 مکان، 2 فیکٹری ہو گئی، 1 شاپ مل گئی، 2 شاپ مل گئی، 10 شاپ مل گئی، 15 شاپ، 20 شاپ، تب بھی اس لاسٹ میں جانے والا جنتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس کیا جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو، ساری دنیا کے درختوں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، ساری دنیا کے ستاروں سے زیادہ، سمندروں کے پانی اور ڈراپ سے زیادہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں صلاۃ و سلام ہو، جنہوں نے ہمیں کتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا اس زندگی کے بارے میں، جب انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 ساتھ میں جائے گی، وہ ابد الآباد زندگی کا اس کا فیصلہ کرے گی۔ وہ ابد الآباد جس کا میں نے دنیا کے سامنے مقابلہ کروایا۔
آئی بات سمجھ میں؟ کتنا اچھے انداز میں سمجھایا. چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ تو ابھی شروع ہوئی. صحابہ سوئے ہیں 14 سال سے, آدم علیہ السلام سوئے ہیں سالوں سے, ان کی اولاد سوئی ہے سالوں سے, اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی اس وقت سے منزل شروع ہو گئی, ابھی ختم نہیں ہوئی. تو ایک ہی منزل ختم نہیں ہوئی, دوسری منزل آئے گی, پھر تیسری منزل آئے گی, پھر کون سی منزل آئے گی اللہ کو پتا ہے. اس لیے قبر جو ہے پہلی منزل ہے, فرسٹ ہاؤس. یہ ایدر وی آئی پی ہاؤس اور ایدر جیل پریزن, دو میں سے ایک ہوگی. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے. ہاں, یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے, ابواب الزہد میں, امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. کیا کہتی ہے قبر؟ کبھی سنا قبرستان جا کے؟ کان لگا کے سنو, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. ہاں, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے قبرستان جانے کا یا مردوں کے لیے اصالہ ثواب کرنے کا, نہیں ہے. لیکن قبر جو ہے روزانہ بولتی ہے جہاں میرا دفن ہونا ہے. اللہ نے جہاں لکھا ہے, ہر ایک کے لیے اپنی قبر اللہ نے رکھی ہے. اس لیے بخاری شریف کی شرح میں ہے کہ بچہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ناف میں جہاں یہ دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی ڈال دی جاتی ہے. اس کے ناف میں جہاں دفن ہونا ہے نا وہاں کی مٹی, ہمیں پتہ نہیں کہاں دفن ہونا ہے ہمارا. اور حدیث میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری شریف میں کہ یہ بندے کی موت جہاں آنی ہے, ایمرجنسی کوئی کام نکلتا ہے اور یہ وہاں پہنچتا ہے, وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے. ایمرجنسی, حالانکہ ابھی یو کے میں ہے اور موت اس کی دفن ہونی ہے پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. تو کوئی ایمرجنسی کام آ جاتا ہے یا سعودی میں یا کہیں بھی دنیا میں, تو وہاں پہنچ گیا اور وہاں اس کا انتقال. تو جہاں کہیں دفن ہونا ہے وہیں کی مٹی استعمال کی گئی ہمارے لیے. اور بخاری شریف میں ہے کہ وہ فرشتہ لکھتا ہے جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, عملہ و اجلہ و رزقہ و شقی و سعید, کیا عمل کرے گا دنیا میں جا کے. شعبان بھی گزر گیا, کتنی نیکی کرے گا یہ دنیا میں, یا یہ تمہاری بندی کتنی نیکیاں کرے گی, کتنے گناہ کرے گی, سب لکھا جائے گا. اسی وقت لکھ دیا گیا ہے. 4 مہینے کا بچہ, یہ بخاری شریف کی حدیث نقل کر رہا ہوں میں, کل ہی سبق میں گزرائی. اس بچے کے لیے فرشتہ مقرر ہے پیٹ کے اندر میں, ماں کو پتا نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں ووم میں فرشتہ مقرر ہے, وہ اللہ سے پوچھتا ہے بچہ ریڈی ہو گیا, اس میں ابھی سول ڈالنی ہے, روح ڈالنی ہے. اب اس کے لیے کیا لکھے, عمل کیا کرے گا, اچھے یا برے, کتنا زیادہ اچھا کرے گا کتنا برا کرے گا, یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے بھائی. اور اجلہ, اس کی موت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے لکھ دیا. کہاں مرنا ہے, کتنے سال زندہ رہے گا, کہاں مرنا ہے, کیسے مرنا ہے, کس انداز سے مرے گا, سب کچھ. وَرِزْقُهُ, کتنا رزق اس کو ملے گا, شاپ میں کتنا کمائے گا, جاب میں کتنا کمائے گا, فلاں میں فلاں میں فلاں میں ریٹائر بنے گا, کتنے اس کو پینشن ملے گا, سب لکھ دیا ہے. سب رزق میں سب آ جائے گا. بلکہ حدیث میں ہے جب موت ہونے کی تیاری ہے تو آپ نے دیکھا نا اس طرح سانس بریڈنگ ہیوی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے بریڈنگ کو اینڈ کرنا ہے. اس کا ایک سانس بھی باقی نہیں رہے گا, ایک سانس بھی, وہاں تک وہ زندہ رہے گا. جب سانس ختم ہو گیا اس کی روح نکل گئی, اب ایک سانس زیادہ نہیں لے گا یہ, اس لیے اس کی بریڈنگ ہیوی ہو جاتی ہے. چونکہ ابھی کچھ سانس باقی ہے, اللہ اس بریڈنگ کو پوری کروا دیتا ہے نا. کبھی 1 دن لگ جاتے ہیں پوری کرنے میں, کبھی کہتے ہیں سکرات میں, سکرات میں, سکرات میں نہیں, اس کی وہ بریڈنگ پوری کرنی ہے. اور اسی کو ہیوی ہو جاتا ہے, نیچے کا نیچے, اوپر کا اوپر. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے مردوں کو, جیسے ایسا لگتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے, سانس لیتے ہیں نا, یہ اس کی بریڈنگ.
اور اگر آپ زمزم دے دیو تھوڑا سا پانی پلا دو اس کے منہ میں، آدھا اندر چلا گیا آدھا باہر نکل گیا، کیونکہ اب اس کے مقدر میں آدھا ہی لکھا ہے آدھا نہیں لکھا ہے۔ رزق ختم، لقمہ ختم۔ وہ فرشتے کہتے ہیں گھر کے دروازے کو پکڑ کر، the holding the doors of the house, listen, I'm taking your soul to Allah, not a single morsel left for you, not a single drop of water left for you, not a single breath, finish, رزق۔ اب یہ دنیا میں کیا بنے گا؟ شقیون و سعیدون، اللہ کا نافرمان بنے گا یا اللہ کا فرما بردار بنے گا، وہ 4 مہینے سے لکھ دیا گیا ہے۔ جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، the 4 months child in the mother's womb، لکھ دیا، is written everything by، اس نے بخاری شریف۔ ہم جب حدیث پڑھاتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان کیا۔ تو بات چل رہی تھی کیا؟ قبر، wherever we have to bury، we have to، جہاں کہیں ہمارا دفن ہے وہ قبر پکار رہی ہے مجھے، میں نہیں سنتا ہوں، I'm not listening، بٹ میرے نبی کی بات سچی ہے، نو ڈاؤٹ۔ حدیث ترمذی شریف ان کتاب الزہد چیپٹر آف زہد، کیا کہہ رہی ہے قبر؟ کیا بول رہی ہے قبر؟ کیا بول رہی ہے؟ فرمایا انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ، میں غریب گھر ہوں، مسافر، ٹریولر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں غریب کی طرح، غریب سے مراد یا مسافر، میں یہاں سے اپنی گاڑی لوں، لندن جا رہا ہوں، راستے میں کسی پیٹرول اسٹیشن پر 5 منٹ 10 منٹ ٹھہرتا ہوں کہ میری نماز پڑھ لوں، وضو کر لوں، فارغ ہو جاؤں، فلاں ذرا چائے پی لوں۔ کتنی دیر بھائی؟ اس لیے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل اینڈ لندن ہے، تو راستے میں صرف 5-10 منٹ ٹھہرتا ہوں، بس پھر آگے چلتا ہوں۔ فرمایا یہ اسی طرح زندگی گزارو کہ تم ماں کے پیٹ سے آئے ہو دنیا میں، یہ تمہارا سفر ہے اور یہ شارٹ ٹائم ہے، 10 منٹس 15 منٹس، اینڈ پھر آگے تمہیں چلنا ہے۔ یور جرنی از اسٹل کیریڈ آن ٹو دا قبر اینڈ ڈے آف ریزریکشن، ڈے آف ریکننگ، پھر جنت جہنم ہے۔ دین یور فائنل ڈیسٹینیشن ادھر جنت ادھر جہنم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے۔ سو کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر کیا کہہ رہی ہے؟ انا بیت الغربہ، میں تو مسافرت کا گھر ہوں۔ اور آگے کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، اکیلا، no one will help you، اکیلا، I'm alone، you alone too، myself alone، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا قبر میں، no one is going to come next، right side، no left side۔ بل بھائی یہ بات ہے یونس بھائی، کوئی بیوی پاس میں نہیں ہوگی، بیٹی بھی نہیں ہوگی، کچھ گڑبڑ ہو گئی ڈاؤٹ بھائی، کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو میں تو گھر میں کیا کرتا ہوں، دیکھو نا باہر کیوں کوئی نوک کر رہا ہے، اٹھاتا ہوں نا، جاؤ دے چیک واٹ ہیپن۔ لیکن قبر میں کس کو اٹھائیں گے؟ who is going to wake you up؟ there is nobody in the next room، there is nobody، yes somebody is sleeping next to you in the grave but he is not going to wake up for you or she is not going to wake up for you۔ میری قبر میں میں اکیلا ہوں، واللہ میری قبر میں میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں۔ کون ہے میرے ساتھ؟ میرے اعمال ہے، وہ میری نماز ہے، وہ میرے روزے ہیں، میری زکوٰۃ ہے، اور میرے برے اعمال ہے۔ لیفٹ سائڈ میں رائٹ اعمال رائٹ سائڈ میں ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ میری قبر میں نہ میری بیوی آئے گی، نہ میرے شوہر آئیں گے، نہ میری ماں آئے گی، نہ میرا باپ آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلا اکیلا اکیلا۔ کیا ہونے والا ہے نہ باپ کو گھر پر پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے۔ اگر یہاں مجھے کچھ ہو گیا، فون نکالا، بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا مجھے سر میں درد ہو گیا، یا something happened، I will phone and tell them۔ قبر سے کس کو بتائیں گے کہ اب میرا یہ حالت ہے، اب یہ پنشمنٹ ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ کس کو بتائیں گے؟ یہ کس کو بتائیں گے؟ قیامت آئے گی، قیامت۔ کتنے سال باقی ہے قیامت کے؟ میری قبر میں میرا کیا ہوگا؟
That's why Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, whenever he used to go to the graveyard, he used to crying and crying and crying. What he said? The Sahaba asked, Ya Usman, what's wrong with you? Whenever you come in the graveyard, you cries and cries and cries. What he said? Oh my companions, oh mere Sahaba, oh mere dost, oh mere bhai, ye pehli manzil hai. اگر اس میں سکسیس ہو گیا, اس میں میرے لیے قبر میری جنت بن گئی تو جنت ہی جنت ہے, اور اگر یہ میرے لیے جہنم بن گئی تو پھر آخرت میں جہنم ہی جہنم ہے. یہ چیز ہے. انا بیت الغربہ, انا بیت الوحدہ, انا بیت التراب. I'm the house of the sand, house of مٹی. کچھ بھی نہیں, نہ پیلو ہے. آج تو ہمیں نیند نہیں آئے تو پیلو بھی بدل دیتے ہیں, بیڈ بھی بدل دیا, شیٹ بدل دی, کپڑا بدل دیا. اللہ اکبر. یہ منو من مٹی میں ہمیں دفن کر دیا جائے گا. مٹی کی بدبو, اس میں کیڑے انسان کو کھائیں گے, پھر ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا جائیں گے اور وہ کیڑے مر جائیں گے. وہ قبر بدبو سے بھر جائے گی, کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. انا بیت التراب. یہ قبر بولتی ہے روزانہ, یاد رکھو. وانا بیت الدود. آگے کیا کہہ رہی قبر؟ میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے اندر میں سانپ ہے, میرے اندر میں اسکورپین ہے, بچھو ہے, میرے اندر میں بڑے بڑے کیڑے مکوڑے ہیں. وہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہے تو تمہاری قبر جنت کی طرح چمکدار بن جائے گی, جیسے تم ایک چمک والے گھر کے اندر رہتے ہو. اور اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو یہی قبر تمہارے لیے کیڑے مکوڑے کا گھر بن جائے گی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے اور حفرۃ من حفرۃ من نیران ہے. جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بن جائے گی یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنے گی. کتنی دیر ہے ہمیں قبرستان جانے کی؟ کوئی دیر ہے کیا؟ مجھے خبر ہے کہ کب میری موت آنے والی ہے. Do I know that when I'm going to die? کسی کو پتا نہیں. آج رات, کل رات, پرسوں رات, ایک ہفتے بعد, ایک مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد, چلو 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد ہم اپنی عمر کو دیکھ لیں اور آگے کتنے سال ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں جتنی عمر ہماری گزری ہے اتنی عمر ہم رہنے والے ہیں. جانا تو جانا ہی ہے, لیکن جو قبر ہمیں بلا رہی ہے, کہہ رہی ہے, do we prepare for the grave? ہم نے تیاری کی ہے. جسم سے روح نکلی, میری دنیا ختم, میری دنیا ختم, آخرت کی زندگی شروع. پہلی منزل قبر, پھر آخرت شروع ہو جائے گی. ہاں, اسی لیے قبر کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. کیا کہتے ہیں؟ برزخ. مرنے والا جس حال میں بھی ہو, چاہے آگ میں جلا دیا جائے, چاہے قبر میں دفن کر دیا جائے, یا اس کو سمندر میں ڈوب جائے, یا پرندے نوچ نوچ کر اس کو کھا جائیں, کوئی جانور اس کو کھا جائیں, لائن کھا گیا, چاہے زمین پر پڑا رہا, سر گیا, کیڑے کھا گئے, وہ اس کے لیے برزخ ہے. وہ اس کے لیے برزخ ہے. اب دنیا کی زندگی اس کی ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات فقد قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی, اس کی آخرت شروع ہوگی. تو دو چیز تو واپس آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. انسان کے مرنے کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتی ہے. ایک چیز قبر میں آئے گی, وہ قبر میں نہیں جاتی. دو چیزیں کون سی؟ یرجع اہلہ و مال. کبھی میرے ساتھ میرے اہل سونے والے نہیں ہیں. ہاں, پیار کرتے رہو پوری زندگی, ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ تم خرچ کرو, زندگی تم نے کھپا دی اپنے اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, کام 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 کام, اپنے بیوی کے لیے کام کام کام. سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ بیوی بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں. لیکن جب موت آ جائے گی تو یرجع اہلہ, وہ سارے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. میری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں. اور
جو کچھ تھوڑا سا مال ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ہندوستان میں ایک آدمی کو دفن کیا قبر میں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا 10-15 آدمی فیملی کے تھے کہ ہم مائک سسٹم رکھتے ہیں، یعنی اندر میں سپیکر بولنے کا ایسے جیسے یہ ہے، تاکہ ہم باہر سن سکیں کہ منکر نکیر کیا سوال کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے باپ کا. عجیب حالت ہوئی. وہ منکر نکیر کا سوال تو دور کی بات ہے، وہ جب آتے ہیں نا بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نیلی آنکھ والے جہنم کا گز لے کر، یعنی آئین لے کر، اور بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے، اور زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. زمین ہے نا، چیرتے ہوئے آتے ہیں قبر کے اندر اور اس کو بٹھاتے ہیں. تو ان کے آنے کی آواز اتنی خطرناک تھی، اس آواز کو سن کر باہر جتنے تھے سب مر گئے. سوال جواب تو دور کی بات ہے، سوال جواب تو دور کی بات ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا؟ میرے نبی، قبر میں مجھے احساس ہوگا کہ نہیں؟ یعنی میں جواب دے سکوں گا، یعنی ہوش میں رہوں گا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں آپ ہوش میں ہوں گے. ہوش میں؟ فرمایا تب تو میں جواب دوں گا. اور تو حضرت عمر تھے وہ. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں جن کو تو جنت کی بشارت دی تھی؟ ہم تو ویسے ہی موت سن کر کہہ دیا جائے ڈاکٹر نے کینسر ہے تو گھبرا جاتے ہیں. موت تو دور کی بات ہے. اگر بتلا دیا جائے کہ بھئی جمعرات کو تمہاری موت ہونے والی ہے تو پھر ہماری حالت دیکھو. یہ فرمایا اب قبر تک جانے والی نہ مال آئے گا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیے، نہ پاؤنڈ، نہ پیسے، نہ ڈالر، یہ سب کے سب گھر میں رہ جائیں گے، اس کے مالک دوسرے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ غلام بھی ہوتے تھے، وہ بھی مال کی ایک قسم تھی. مال تھے نا، غلام بھی تو مال ہوتا ہے. انسان کے لیے غلام مال ہے، خادم جو ہے وہ مال ہے. تو غلام بھی اپنے اس لیے کہ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں نا، تو اس کا مال آئے گا نا، پیسے آئیں گے. تو اپنے غلام جو ہوتے تھے وہ اپنے مالک کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے تھے. فرمایا وہ مال بھی واپس آ جائے گا، وہ غلام بھی گھر پر آئیں گے، تمہارے ساتھ قبر میں آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیملی تو آ جائے گی، ساتھ میں وہ غلام مال ہے وہ بھی واپس آ جائے گا، وہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. کیا باقی رہے گا میرے ساتھ قبر میں؟ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اس کو امام نبی بیان کرتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل باقی رہے گا. عمل، اس کا عمل باقی رہے گا. ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ. ہاں ہاں، بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں دنیا سمجھ کر ہم رہتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے، تو دل جو ہے وہ آخرت کی طرف بہت کم جاتا ہے. تو میرے نبی کی مثال سن لو، کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ. یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے سنن ترمذی کی. دنیا کی مثال آخرت کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے انگلی ڈالوں سمندر میں. یہ انگلی ہے نا، سمندر میں ڈالوں، میں ایک بڑا سمندر ہے، تو اس کے اندر میں انگلی ڈالوں، کتنا پانی آئے گا میری انگلی کے ساتھ؟ کتنا پانی؟ اللہ کے نبی یہ مثال دے رہے ہیں. یہ انگلی ڈالی میں نے، پانی آئے گا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی گر جاتا. فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے وہ قطرہ، اور سمندر از لائک آخر. سمندر کی بھی تو اینڈ ہے، آخرت کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات بیان فرمائی. اس لیے انسان کے 3 دوست ہیں. کتنے فرینڈز ہیں؟ 3 فرینڈز ہیں. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کو. ایک دوست اس سے کہتا ہے، بھائی
ما انفقت فلک وما امسکت فلیس لک. جو تو نے خرچ کیا ہے وہ تیرا ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ تیرا ہے. زکات تو دینی دینی. اس کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا وہ کیا ہے؟ تیرا ہے. اور جو وہ زکات تو اللہ کا حق ہے. جیسے نماز، نماز کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. فرض نماز، نفل ہمارا ہے، زیادہ ثواب ہے. ہم جتنی نفل پڑھیں گے اپنے لیے، ہم جتنے زیادہ نفل پڑھیں گے، جتنے زیادہ نفل روزے رکھیں گے، جتنے زیادہ نفلی صدقے دیں گے وہ ہمارے لیے، اس کا بھی ثواب ملے گا، فرض کا بھی. لیکن ایکسٹرا ہم کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں ما انفقت فلک، جو کچھ خرچ کیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے اپنے پاس رکھا ہے وہ تیرا نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ دوست کون ہے اس کا؟ جی مستدرک حاکم کی روایت ہے، وہ اس کا مال ہے. وہ کیا ہے؟ I got one friend, his name is called Mal, wealth. He's telling me, whatever you spend now, you're going, you're leaving me alone here in this world. I was your friend. گھر کے اندر میں، تیرے پاکٹ میں، تیرے والٹ میں، تیرا فرینڈ. تیرے پاس میں، میری مائیں اور بہنیں بیگ میں، میں تیرا دوست تھا. اب اس میں سے تو نے جتنا خرچ کیا ہے وہ تو تیرے لیے is you کیا کر انویسٹ کر دیا بینک آف ہیئر آفٹر میں. خراب چل، وہ تو تیرے لیے ہے. لیکن ناؤ یو ڈائنگ گوئنگ ٹو اللہ، وما امسکت واٹ ایور یو لیفٹ بیہائنڈ فلیس لک. تیری گھڑی بھی نکال لیں گے، اور ایئرنگ بھی نکال لیں گے، اور بینگلز بھی نکال لیں گے، اور رنگ بھی نکال لیں گے، میرے جیب سے بٹوا بھی نکال لیں گے، جو بھی کچھ ہے نکالو سب. ایک پین بھی نکال لیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا. ارے جو کپڑے پہنے وہ بھی نہیں، وہ بھی کاٹ کے پھینکو، کچھ بھی نہیں، تیرا کچھ نہیں. جاؤ جاؤ جاؤ. ایک دو چادر ڈال دی، وہ بھی مسجد کی کفن سے ڈال دیا، مسجد کے کفن سے باندھ دیا اس کو، جاؤ، تیرا کچھ بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدیث میں یہ مال کہہ رہا ہے. اب تیرا کچھ نہیں، جاؤ. یہ سب جو پیچھے ہے وہ پھر ان کا بھی ٹائم آئے گا. ہر ایک کو یہ مال کہتا ہے. So mal is our first friend. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یقول آدم ابن آدم مالی مالی، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور یہی ابن آدم کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے روزانہ مال 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 مال، جاب 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 جاب، شاپ 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 شاپ، ہے نا؟ یہی تو کہہ رہے اللہ کے نبی. یقول ابن آدم مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. اور ایک دن آئے گا یہی مال اس کا فرینڈ کہے گا جا جا جا، ختم، I can't help you. I can't help you. اس لیے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ بھائی. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم کماؤ نہیں، کماؤ، اپنے بال بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے. تو صحیح ہے، انک ان ترکت ولدک اغنیاء خیر من ان تترکهم عالة یتکففون الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنی اولاد کو مالدار اور مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگے. یہ بہتر ہے کہ تم اس کو فقیر بنا کر جاؤ. یہ بات تو ایک بات تو یہ ہو گئی، کیا؟ ما انفقت لک وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. جو کچھ whatever you spend in this world you will get by Allah. اللہ کے تمہارے لیے مل جائے گا، اور وہ تو ملنے والا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ، ٹائم زیادہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عجیب بات، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری ذبح کی گئی، سلوٹر ا شپ، اور اس کا گوشت جو ہے غریبوں میں دے دیا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، حاجت مند، ضرورت مند کو دے دیا. بھئی یہ بھائی چل چل چل، میرے پاس تو آتا رہتا، لے جا لے جا لے جا لے جا، دیتے رہے دیتا رہا. میری بات سنیں، آخری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا، عائشہ وہ بکری ذبح کی تھی تو کیا ہوا؟
گوشت کا کیا ہوا؟ تو کہا صحابہ نے اس کو تقسیم کر دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مونڈا ہوتا ہے نہیں, جو رائٹ شولڈر یعنی فرسٹ لیگ آف شیپ, اگلے والا, اس کو ہم کہتے ہیں مونڈا, مونڈے کا گوشت. اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. ٹھیک ہے, تو وہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سب تقسیم کر دیا, پورے بکری کو تقسیم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں بقیہ منہا, کتنا بچا اس میں سے, ہاؤ مچ لیفٹ؟ تو صحابہ نے کہا ماں بقیہ منہا الا کتف, ہوا بس ایک شولڈر آپ کے لیے رکھا ہے, تھوڑا سا شولڈر کا گوشت, باقی سب تقسیم کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سنیے کیا جواب دیا. فرمایا بقیہ کلھا غیر کتفھا, سارا ابھی باقی ہے شولڈر کے علاوہ. حالانکہ شولڈر وہاں پڑا ہوا ہے, شولڈر کے علاوہ سارا باقی ہے. کیا مطلب؟ جتنا تقسیم کیا ہے وہ میرے لیے آخرت میں باقی ہے. وہ کہاں باقی ہے؟ اب یہ میں کھاؤں گا, جو شولڈر ہے وہ تو ٹوائلٹ میں چلا جائے گا, ختم, یہ باقی نہیں, یہ ختم ہو جائے گا. تو جتنا ہم خرچ کریں گے وہ باقی ہے, اور جتنا ہم اپنے پاس رکھ کے جائیں گے وہ ختم, ہمارا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. ایک دوست ہے, انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے, آخری رمضان سے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ سمجھائیں گے, اور زیادہ رمضان کو اس کے ساتھ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کو معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے آنے کو, یہاں چل کر آنے کو, اے اللہ ہمارا بیٹھ کر سننے کو اللہ تو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری اس نیکی تمہیں پسند آ جائیں, اللہ اس نیکی کے صدقے ہماری مغفرت کر دیں. یا اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت کر دیں, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, بھائی بہنوں کی, یا اللہ ہمارے دوست احباب کی, ہم پر احسان کرنے والوں کی, ہمارے ساتھ اے اللہ تیرے قرآن و حدیث کی وجہ سے محبت رکھنے والوں کی, اے اللہ تو مغفرت کر دے, اے اللہ مغفرت کر دے. اے اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, جہاں جہاں تک یہ ہماری بات لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب بیٹھ کر سن رہے ہیں مسجد میں, الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول فرما, سننا قبول فرما, بولنا قبول فرما, ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, جنت میں جانے کا ذریعہ بنا, جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا, تیرے غصے اور غضب سے بچنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ یا رحمان مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قبر کی اور آخرت کی فکر کے میں توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جن کے آپریشن ہونے والے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے, کینسر سے اور مہلک کن بیماریاں, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے اور چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنات, جادو, بیماریاں, پریشانیاں اور شیاطین سے ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, رمضان کا مہینہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما, اس میں روزہ رکھنا آسان فرما, روزہ رکھنا آسان فرما. اے اللہ تیری محبت میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما. رمضان میں بیماریوں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہمارے لیے روزہ رکھنا عافیت کے ساتھ آسان فرما. یا اللہ بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ کہنے کی تمنا کی ہے, اللہ سب کے جائز مقصد پورے فرما. اے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما, ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا. اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما, صحت اور سکون نصیب فرما. ہماری اولادوں کو حافظ قرآن, عالم دین, اے اللہ مفتیان کرام اور اللہ اولیاء کاملین میں سے بنا. مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا. اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر اور اعمال صالحہ پر قائم دائم رکھنا. فتنوں سے, جھوٹ سے, غیبت سے اور کبیرہ گناہوں سے, شرک سے, بدعات سے, کفر سے حفاظت کر لینا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وسلم.